اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 59 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 60 کے پہلے حصے کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات، زکوٰۃ ضرورت مندوں اور مساکین اور صدقات کے کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور غلاموں کی آزادی اور قرض داروں کی بحالی اور اللہ کی راہ میں، اور ان مسافروں کے لیے ہیں جن کا راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حکم ہے۔ اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، لفظ صدقہ اور صداق لفظ صدق سے بنے ہیں، اور لفظ صدق سچائی کو کہتے ہیں، اور صدقے کو اس لیے صدقہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ پر ایمان کی صداقت ظاہر ہوتی ہے، اور حق مہر کو عربی میں صداق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہر کی وہ رقم شوہر کی طرف سے اپنی بیوی سے محبت کی صداقت کی علامت ہے۔ نمبر 2، اس آیت میں صدقے سے واجب زکوٰۃ مراد ہے۔ نمبر 3، فقیر کا لفظ فقر مصدر سے بنا ہے، اور اسی سے لفظ فقار بنتا ہے، اور فقار کمر کے مہروں کو کہا جاتا ہے، لہٰذا فقیر وہ ہے کہ افلاس نے جس کی کمر توڑ دی ہو۔ نمبر 4، مسکین کا لفظ مسکن سے لیا گیا ہے۔ اس لفظ سے ایسا مفلس شخص مراد ہے جو غربت و افلاس کی وجہ سے خانہ نشین ہو چکا ہو۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ فقیر اس نادار کو کہتے ہیں جو لوگوں سے نہیں مانگتا، لیکن مسکین وہ شخص ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو۔ تفسیر المیزان۔ سابقہ آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ منافقین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقسیم اموال پر اعتراض کیا تھا۔ یلمزک فی الصدقات، اس آیت میں اللہ نے مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں اور واضح کیا ہے کہ ان 8 جنگوں کے علاوہ زکوٰۃ کو اور کہیں خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منافقین مالدار ہوتے ہوئے بھی مال زکوٰۃ پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ العاملین علیہا، عاملین زکوٰۃ کی تنخواہ اور اجرت زکوٰۃ فنڈ سے ادا کی جائے گی، اور عاملین زکوٰۃ وہ ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور اس کا حساب رکھتے ہیں اور زکوٰۃ کی جمع آوری کے لیے زحمتیں اٹھاتے ہیں۔ مؤلفت قلوب وہ ہیں جن کے پاس اسلام کی طرف جھکاؤ کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ کی کچھ رقم دے کر ان کے لیے ایمانی راستے کو ہموار کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے لوگوں کو رقم دے کر مسلمان بنایا جا رہا ہے، اس سے صرف ایمان کے ادراک کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد تعلیم و معرفت کے لیے الفت و محبت کا پیدا کرنا ہے۔ الغارمین، زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہ میں سے غارمین بھی ہیں۔ اس سے مراد ایسے مقروض ہیں جو کسی کوتاہی کے بغیر قرض کے نیچے دب جائیں، مثلا جو لوگ آگ لگ جانے، سیلاب یا کشتی کے ڈوبنے یا کسی اور قدرتی آفات کا شکار بن کر اپنا سرمایہ کھو بیٹھیں اور مقروض ہو جائیں، ایسے لوگوں کا قرض ادا کرنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ایما مؤمن او مسلم مات وترک دینا لم یکن فی فساد ولا اسراف فعلی الامام ان یقضیہ، جب کوئی ایسا مسلم یا مومن مر جائے جو مقروض ہو اور یہ قرضہ برائیوں میں خرچ کرنے یا فضول خرچی کی وجہ سے نہ ہو، تو امام کے جس کے پاس حکومت ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کرے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ فی سبیل اللہ،
اس سے وہ تمام کام مراد ہیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے، اور اس میں دینی تبلیغات اور عوامی فائدے کے ایسے کام شامل ہیں جن سے مسلمانوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکتا ہو۔ اکثر تفاسیر میں اس سے جہاد مراد لیا گیا ہے۔ ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جو اپنے وطن میں خوشحال ہو لیکن سفر میں اس کا سفر کا خرچ لوٹ لیا جائے یا ختم ہو گیا ہو۔ تو یہ جاننے کے بعد کہ زکوٰۃ کو 8 جگہوں پر خرچ کیا جائے گا، اب آئیے زکوٰۃ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم مکے میں نازل ہوا تھا، لیکن مکے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کی اکثریت انتہائی مفلس افراد پر مشتمل تھی، اس لیے جو لوگ زکوٰۃ دے سکتے تھے خود اپنی طرف سے زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی تو زکوٰۃ کا باقاعدہ محکمہ اور سسٹم بنا دیا گیا اور عاملین زکوٰۃ مقرر کیے گئے اور باقاعدہ بیت المال قائم کیا گیا جو کہ براہ راست حاکم اسلام کے کنٹرول میں تھا۔ خذ من اموالہم صدقہ، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کریں۔ زکوٰۃ صرف اسلام سے مخصوص نہیں ہے، سابقہ ادیان میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، سورہ مریم آیت نمبر 31۔ خدا نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہم یہ پڑھتے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 73۔ اور ہم نے انہیں رہنما مقرر کیا جو کہ ہمارے فرمان کے مطابق ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں بجا لانے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ اس تفسیر کے متعلق ہر ہفتے کے آخر میں ایک کوئز ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس تفسیر میں ضرور شریک ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔